قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ويخطب بعد الصلاة. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن نماز پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ کسی بھی دین و مذہب کے اجتماعی تہوار اور تقریبات اس کی نمایاں علامت بن جاتے ہیں، جن سے اس دین کے مزاج و مذاق اور زندگی اور کائنات کے سلسلے میں اس کے نقطہ نظر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار مدینہ کو دیکھا کہ سال کے 2 دنوں میں تفریح کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ عہد جاہلیت سے ہمارا یہ طرز عمل چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں ان سے بہتر ایام بخش دی ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ یہ عیدیں ہمارے دین کا شعار اور علامت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ پورے سال میں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ان 2 کے علاوہ کسی بھی دن کو تہوار کا دن یا اجتماعی تقریب اور ملی فرد کا دن قرار دینا جائز نہیں۔ عید الفطر ماہ شوال کے پہلے دن ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پڑتی ہے۔ دونوں عیدوں کے چند مشترکہ کام یہ ہیں: عید کی نماز پڑھنا مسنون ہے، یہ ملت کا شعار اور اس کے جداگانہ تشخص کا اظہار ہے، اس لیے اسلام نے اس نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے گھروں سے نکلیں۔ جب آفتاب افق میں ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تو نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے۔ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 رکعات 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلے نیت کر لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب امام ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے گا، ہمیں بھی نیت اور تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھ لینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا اور رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے زائد 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہاں تک کہ زائد تکبیریں مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور بس آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ عید کے دن گھر کے مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے درمیان جائز طریقے سے ہنسی اور خوشی کا ماحول بنانا سنت ہے۔ سب لوگ حسب استطاعت اچھے کپڑے پہنیں، عبادت سمجھ کر روزہ نہ رکھیں اور اچھی چیزیں کھائیں پیئیں۔ عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ عیدگاہ کے لیے نکلتے ہوئے قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کا ورد کرنا مسنون ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے ساتھ یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ البتہ 9 ذی الحجہ میں نماز فجر کے بعد، 13 ذی الحجہ میں نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا بھی مسنون ہے۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔
مردوں کو تکبیر کہتے ہوئے آواز بلند رکھنی چاہیے، مگر چیخ چیخ کر عام لوگوں کو تکلیف دینا اور پریشان کرنا جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے دھیمی آواز رکھنے کا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی دوسری عید ہے جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق 12ویں مہینے یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آتی ہے۔ خاص اس عید سے متعلق چند باتیں یہ ہیں: یہ سال کے بہترین دنوں میں آتی ہے۔ سال کے افضل ترین دن ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جس قدر محبوب ہے وہ کسی دوسرے دنوں میں نہیں۔ لوگوں نے کہا، رائے خدا میں جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رائے خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس شکل کے کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستے میں نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ یہ حج کی عبادت کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ اس میں حج کے جملہ اہم اور ضروری اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا، جمرہ عقبہ پر کنکری مارنا وغیرہ۔ حج نہ کرنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کے دن وہ تمام کام مسنون ہیں جو عید الفطر کے دن مسنون ہیں، سوائے صدقہ فطر کی ادائیگی کے۔ فطرہ نکالنا خاص عید الفطر کے موقع کے لیے خاص ہے، تاہم اس کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کو دوسری خصوصیت حاصل ہے، اور وہ ہے تقرب خداوندی کی نیت سے اور جذبہ سے جانور کی قربانی کرنا۔ عید الاضحیٰ ایک انتہائی بامقصد اور یادگار دن ہے۔ اس دن کی دعاؤں کی قبولیت کا عندیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ استغفار کریں، زبانی نہیں عملی توبہ، پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی کوتاہیوں گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یاد رہے، دنیا کی ابتدا ہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جان کی نظر ہے جو کسی جانور کو قائم مقام ٹھہرا کر پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر رسماً اور عادتاً چھری چلائی جائے تو بہت آسان ہے، لیکن اگر اسوہ ابراہیمی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کے لیے انسان کو پہلے ان مراحل کے سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مسلسل قربانیوں سے عبارت ہے۔ قربانی سے مراد وہ ہر عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے حصول، اجر و ثواب اور اس کی بارگاہ تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے۔ بطور خاص جانور کی قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، اس کی جمع اضاحی ہے۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن امت مسلمہ ہر سال جو قربانی کرتی ہے یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، اسے عید قربان یا بقرہ عید کہا جاتا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات، رسوم یا تہوار ہیں ان کے مقاصد دنیا کے تمام دیگر مذاہب اور اقوام سے منفرد اور اعلیٰ ورفہ ہیں۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، عید الفطر ہو یا عید قربان، سب کا مقصد مسلمانوں کو متقی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔